العلم نور، العلم نور، العلم نور. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین ناظرین، محترم نذیر صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ کیا جس گھر میں زیادہ چھپکلیاں ہوں کیا اس گھر میں جادو ہوتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. محترم سامعین ناظرین، سب سے پہلے حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک نیزہ تھا. مجھے گھر میں جس جگہ پر چھپکلی نظر آتی تھی میں اس چھپکلی کو مار دیتی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اے ام المومنین، آپ چھپکلیاں مارتی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال پوچھنے والو، میں نے خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ جو پہلی ضرب میں پہلے وار میں چھپکلی کو مار دیتا ہے اس کو مقبول 100 نیکیاں ملتی ہیں. جو شخص چھپکلی کو دوسری ضرب میں دوسرے وار میں مارتا ہے اس کو اس سے کچھ کم نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تیسری ضرب میں چھپکلی کو مارتا ہے اسے اس سے کچھ کم نیکیاں ملتی ہیں. اسی وجہ سے گھر میں جس جگہ پر بھی مجھے چھپکلی نظر آتی ہے تو میں پہلی ضرب میں ہی اس چھپکلی کو مار کر میں 100 نیکیاں کما لیتی ہوں. محترم سامعین ناظرین، اسی وجہ سے گھروں میں عموماً چھپکلیاں موجود ہوتی ہیں. جس گھر میں کیڑے وغیرہ مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں یا جس گھر میں گندگی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر عموماً چھپکلیاں آتی ہیں، اور چھپکلی ان کیڑوں وغیرہ کو کھانے کے لیے آتی ہے، اس گندگی کو کھانے کے لیے آتی ہے. گندگی کے اوپر مکھیاں جو بیٹھتی ہیں ان کو کھانے کے لیے آتی ہے. تو اسی وجہ سے عموماً بہت سارے لوگوں کے گھروں میں چھپکلیاں دیواروں کے اوپر بہت زیادہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص حدیث پاک کے اوپر عمل کرتے ہوئے کسی چھپکلی کو پہلی ضرب میں پہلے وار میں مار دے گا تو انشاءاللہ تعالی اس بندے کو 100 مقبول نیکیاں ملیں گی. تو اگر آپ کو بھی کہیں چھپکلی گھر میں نظر آ جائے، اگر آپ اس چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیتے ہیں تو آپ کو بھی 100 مقبول نیکیاں مل جائیں گی. محترم سامعین ناظرین، بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، ایسا کسی حدیث کے اندر موجود نہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل واجب ہو جائے. گرامی قدر حضرات، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سارے جنات چھپکلی کی شکل میں آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر جادو کروا دے تو جادو کی چیزیں، شریر، جنات وغیرہ وہ چھپکلی کی شکل میں آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو گھر کے فرد ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے اوپر نحوست ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے بزرگ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ چھپکلیاں اکثر جنات سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر چھپکلی یہ جن نہیں ہوتی بلکہ جادوگر خصوصاً چھپکلی کو جنات کی صورت میں بنا کر اگلے بندے کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. جس کے اوپر جادو کا وار کروانا ہوتا ہے اس کے اوپر مسلط کروا دیتے ہیں تاکہ جس گھر کے اندر جنات چھپکلی بن کر جائیں تو لوگ یہی سمجھے کہ یہ تو ایک عام چیز ہے جو ہر گھر میں گھومتی پھرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چھپکلی گھر والوں کے اوپر نحوست ڈالنا شروع کر دیتی ہے. اسی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلی یہ نحوست ہے. اے میرے صحابہ، چھپکلی کو جس جگہ پر دیکھو اس کو مار دو، کیونکہ یہ گھروں کے اندر نحوست کو زیادہ پھیلاتی ہے. جادوگر اسی چیز کا سہارا لیتے ہوئے چھپکلی کو جنات کی صورت میں کسی گھر میں بھیج دیتے ہیں اور وہاں جادو کے وار کروانے کے لیے صاحب خانہ کے اوپر زیادہ سے زیادہ نوسط ڈلوانے کے لیے
بیمار کرنے کے لیے وہ جنات ہر وقت اپنی بری نظر لوگوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اثر یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تمام کے تمام بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا اہتمام کر لیتا ہے کہ جدھر بھی اس کو چھپکلی نظر آئے وہیں پر اس نے مار دی یا اس کو بھگا دیا، تو پھر جادو کا جو وار ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جادو کا وار جب ہلکا ہوتا ہے تو بیماری بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر جنات کا سایہ ہو اور خصوصاً چھپکلی کی وجہ سے جنات کی طرف سے سایہ ہو، تو فرمایا کہ وہ بندہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے، وہ بندہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کافی زیادہ شریر چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ جب حاوی ہوتی ہیں تو عبادت سے وہ بالکل کٹ جاتا ہے۔ جب وہ عبادت سے کٹتا ہے تو اس کے گھر کے اندر فل نحوست آ جاتی ہے، اور فل نحوست کی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گھر کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، رزق کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ بے برکتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، چھوٹے بچے کہنا نہیں مانتے، بڑے کہنا نہیں مانتے، اور یوں ہر روز کوئی نئی مصیبت، کوئی نیا فساد گھر کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، پہلے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک بیان کی وہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ چھپکلی کو مارتے ہی 100 مقبول نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ جو میں نے بزرگان دین کا واقعہ اور ان سے منسوب بات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اگر کوئی شخص چھپکلی کو مارنے کا معمول بنا لے تو پھر میرے خیال سے اس بندے کے گھر سے جو تھوڑی بہت بھی نحوست ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ غالب گمان ہے کہ اگر کوئی جادوگر وغیرہ کسی جن کو چھپکلی کی صورت میں کسی بندے کے گھر میں حاوی ہونے کے لیے بھیجے، تو پھر جب چھپکلی کو آدمی مارنا شروع کر دیتا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ چھپکلی کو مارنے کے بعد اس گھر سے جو جادو ہوتا ہے وہ جادو کا چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، بزرگوں سے جو بات منسوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھپکلی کو مار دیں۔ اگر وہ ریئل چھپکلی ہوگی تو آپ کو 100 نیکیاں مل جائیں گی، اگر وہ جادو والی چھپکلی ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی، جادو کا وار ختم ہو جائے گا، اور یوں بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی۔ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ضرور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔